اور یہ تراویح سنت موقعہ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کر دی کہ آپ کیا کریں گے، صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانا پینا بھی چھوڑنا ہے، اور اسی کے ساتھ رات کو آپ نے قیام اللیل بھی کرنا ہے. اور دن کے اندر جب صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اور کھانا پینا چھوڑ دینے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ کی طرف آنا ہے، مساجد کی طرف آنا ہے، اور قرآن کی طرف آنا ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے کہ سجدہ ریز ہونا ہے. تو یہ ساری تربیت 30 دنوں کے اندر ایک مسلمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نافذ کرتے ہیں. اب ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ نے کھانا پینا بھی نہیں ہے، اور دن کے اندر آپ نے عبادات بھی کرنی ہے اور اعمال بھی کرنے ہیں، اور اسی طرح آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، کوئی گناہ بھی نہیں کرنا. اگر آپ جھوٹ بولیں گے یا کوئی اور فعل کریں گے، کوئی ایسا فعل کریں گے جس فعل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع فرمایا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. اب اسی ڈر کی وجہ سے، اسی تربیت کی وجہ سے ہم صبح سے لے کر شام تک جہاں سے ہم کھانا پینا چھوڑتے ہیں، باقی دن کے وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. اور اسی طرح پھر رات کو ہم کھڑے ہو کر ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور اپنے خواہشات کو بھی چھوڑ دیا. وہ بھی چیزیں ہمارے اوپر حلال تھی، لیکن جب آپ نے حرام کیا ہم ان کو بھی چھوڑ دیا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، باقی ہم نے جھوٹ بھی چھوڑ دیا، اور ہم عبادت کرتے رہے، مسجد کی طرف آئے اور ہم نے تلاوت کی. اب رات کو ہم اللہ کے سامنے قیام اللیل کے اندر، تراویح کے اندر ہم 40 سجدے کرتے ہیں، اور 40 سجدوں کے اندر جا کر اور سجدے کے اندر انسان مسلمان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جا کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. پھر جب یہ 30 دنوں کی ہماری تربیت مکمل ہوتی ہے، وہاں سے ہماری عملی زندگی شروع ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اوپر حرام تھے وہ حلال ہو گئی. پھر ہمیں کھانا پینا بھی ہمیں شروع ہو گیا. لیکن اب جو کھانا پینا ہے، جس طرح رمضان کے اندر ہم ایک لقمہ حرام کا نہیں لیتے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے، ہم دل سے جھوٹ نہیں بولتے کہ ہمارا روزہ بھی خراب نہ ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا فساد بھی نہیں کرتے کہ ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے. اسی طرح اسلام آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو 11 مہینے میں آپ نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے. وہ جو 30 دن کی پریزیڈنٹ اور 30 دن کی جو تربیت تھی، اس تربیت کے بعد یہ چوائس آپ کے پاس آ جاتی ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، آپ نے رجوع اللہ کرنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کرنا اور فساد بھی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی بھی نہیں کرنا. یہ مسلمان کا اپنی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. چونکہ رمضان کے اندر تو صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پابندی لگائی کہ آپ کے دل کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے فساد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرنا. یہ تو اسلام آپ کو کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ حکم لگا دیا، اور رات کو آ کر قیام اللیل کے اندر آ کے کھڑا ہو گیا. اسی طرح جب یہ رمضان مکمل ہو گیا تو ہم نے بھی مسجد چھوڑ کے ہم نے بازاروں کی طرف دوسری طرف رجوع کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، عام دنوں کے اندر بھی روزے رکھنے کی سنت اور نوافل یہ بھی شامل ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ ایسے ہیں جیسے اس نے پورا سال کے روزے رکھے. اور چونکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کہتا ہے جو انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح جو بندہ 30 روزے رکھتا ہے، 30 کو اگر آپ 10 کے ساتھ ضرب دیں گے 300 بنتے ہیں، اور سال کے دن ہوتے ہیں 360. جب آپ نے 30 روزے رکھ لیے تو گویا کہ آپ نے 10 مہینے کے روزے رکھ لیے قرآن کی عیسائی کے مطابق. اور جب آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو اگر آپ 6 کو 10 کے ساتھ ضرب دیں گے 60 بنتے ہیں. اسی طرح جہاں پر رمضان کے آپ کے 10 مہینے مکمل ہوئے، جب آپ شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو یہ 6 روزے
یہ 2 مہینے کا ثواب آپ کو 60 دنوں کا ملے گا۔ ایسے ہی یہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ جو خوشخبری اور یہ جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں رکھی ہیں، یہ مسلمان کے لیے رکھی کہ جیسے آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں آپ کے لیے خوشخبریاں ہیں، اسی طرح آپ شوال کے روزے رکھتے ہیں 6 روزے رکھنے کے ساتھ اور 36 روزے رکھنے کے ساتھ آپ کو 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری خوشخبری اسی وجہ سے ہے کہ آپ جہاں پہ صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے جہاں پہ آپ نے چھوڑ دیا اور ساتھ وہ اعمال کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جن کاموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان کاموں کو چھوڑ دیا۔ اب جب صبح سے لے کر شام تک ایک بندہ وہ کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن باقی وہ چیزیں نہیں چھوڑتا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور فرار بھی کرتا ہے اور وہ گالی بھی دیتا ہے اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد بھی کرتا ہے، اس کا مطلب اس کا روزہ اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرتا۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وہ کام کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر کے دکھایا وہ کام کرو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جاؤ۔ یہ ہمارے 30 دن کی تربیت ہے۔ رمضان کے اندر ہماری یہ 30 دن کی تربیت ہے، جس طرح کہ ہم صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بھی نہیں بولتے، لڑائی بھی نہیں کرتے، کوئی ایسا فیل نہیں کرتے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو۔ یہ 30 دن کی جو تربیت ہے اور تقویٰ اسی کا نام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ یہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیں، اور علماء لکھتے ہیں روزہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک روزہ یہ ہے کہ جو رمضان کے اندر آپ رکھتے ہیں، یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک آپ روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرا روزہ یہ ہے کہ جو عید الفطر شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر آئندہ رمضان شروع ہونے تک آپ کو دوسرا روزہ ہے۔ اور یہ 2 قسم کے روزے ہیں، جس طرح یہ ایک روزہ فرض ہے اور دوسرے بھی ایسے ہی فرض ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کھانا پینے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن کھانا بھی آپ کا وہ ہو جو حق اور حلال کا روزہ ہو، اور آپ دن کے اندر وہ کوئی کام ایسا نہ کریں جس طرح آپ رمضان کے اندر وہ نہیں کرتے۔ رمضان کے اندر ایک بندہ جھوٹ نہیں بولتا تو عام دنوں کے اندر بھی اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح مسلمان اور مسلمانوں کے آج کل جو ہمارے طبقے 3-4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان وہ ہے جو نام کا صرف مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس وہ یہ سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا بس میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ دوسرا مسلمان یہ ہے کہ وہ بس نمازوں میں کوئی فکر نہیں ہے، صرف جمعے کو آ کے نماز پڑھ لی ورنہ اللہ حافظ۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو صرف نماز پڑھنے کو اور روزہ رکھنے کو اور صرف زکوٰۃ دینے کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتے ہیں۔ اور چوتھی قسم کا مسلمان وہ ہے جو اپنے معاشرے کو اپنے معاملات کو سب قسم کو وہ اسلام سمجھتے ہیں۔ یہ اصل مسلمان یہ ہے، اور اصل اسلام بھی ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا، لیکن باقی ساری چیزیں اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گی، لازم ہو جائیں گی، یہ اس کے لیے کرنا۔ جو بندہ صرف جمعے کو آ کے وہ جمعے کی نماز پڑھ لے، باقی تمہارے اپنے معاملات کو نہ دیکھے، تو یہ بھی کامل مسلمان اور کامل مومن نہیں۔ اور تیسرا مسلمان کو جو صرف نماز پڑھ لے اور نماز کو ہی صرف اسلام سمجھے، یا روزے کو ہی صرف اسلام سمجھے، یا صرف زکوٰۃ دینے کو وہ اسلام سمجھ لے، یا حج کرنے کو اور عمرہ کرنے کو صرف اسلام سمجھ لے، یہ بھی اسلام نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورا اسلام یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اور پورے دن کے اندر، پورے رات کے اندر آپ کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کے اندر سارے کے سارے کام آپ کے شریعت کے مطابق ہو، یہ اصل اسلام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے دین کو بند کر دیا، مسجد کی چار دیواری کیا ہے، ہم مسجد کے دروازے سے اندر ہو جائیں، ہم سمجھتے ہیں بس ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن جو ہی ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں باقی ہم اپنے معاملات کو دین کے مطابق نہیں کرتے، ہمارے پیسے کے حقوق وہ ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہوتے، اور ہمارے خوشی اور غمی وہ بھی اسلام کے مطابق نہیں ہوتے۔
ہماری فوجیاں بھی ہماری اسلام کے مطابق ہم وہ رسم رواج اتنے شروع کر دیے جو ہندوؤں کے طریقے تھے وہ سارے کے سارے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دیے. اور ہمارے گھر کے اندر بھی خوشی آ جائے, خوشی کا موقع ہو, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک دن کی تو خوشی ہے, لیکن پوری کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی, ہماری خوشی بھی ایسی ہونی چاہیے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم آیا تو غم منایا, ہمارا غم بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کہ تم شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کوئی خوشی آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دن تو خوشی کا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کرنے سے, لیکن ساری رسمیں ہم وہ کس کی بنا رہے ہوتے ہیں, ہندوؤں کی. تو دوسری طرف ہم مسجد کے اندر آ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور وہ حدیث آپ نے سنی کہ جو بندہ جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے, سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے, اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو دوسرے نمبر پر آئے گا اس کو بیل صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جو تیسرے نمبر پر آئے گا اس کو ایک مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. جو چوتھے نمبر پر آئے گا اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو پانچویں نمبر پر آئے گا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث سب کو یاد ہے. ہر بندہ چاہتا ہے میں جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد کے اندر پہنچوں, لیکن اپنے دین کے وہ جو معاشرے کے معاملات تھے وہ سارے دین کے خلاف کر کے مسجد کی پہلی صف میں آ کر بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اونٹ صدقہ کرنے کا تب ثواب ملے گا جب آپ کے معاشرے کے اور آپ کے پڑوسیوں کے حقوق, آپ کے والدین کے حقوق, آپ کے سارے سوسائٹی کے جتنے بھی جو مسائل ہیں اور جو احکام ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے. یہ جو میرا 6 فٹ کی جو جسم ہے اس کے اوپر اسلام کے سارے قوانین نافذ ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا حکم دیا. تب جا کے جب میں پہلی صف میں آ کر بیٹھوں گا جمعے والے دن سب سے پہلے آ کر بیٹھوں گا مجھے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, تب ملے گا. لیکن ہم ایک طرف ابھی آپ وراثت کو دیکھ لیں, وراثت کے ہمارے جو مسائل ہیں, وراثت کے ہمارے مسائل ہم بچیوں کو ایسا نہیں دیتے, بچوں کو ایسا دیتے ہیں اور بچوں کو ہم ایسا نہیں دیتے. تو مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑے نمازی کہ ہمیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ایک اپنے بچوں کا ایسا مار کر دوسرے کو دے کر, دوسرے بچوں کو دے کر, بیٹی کا ایسا ہڑپ کر کے بیٹوں کو دے کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. لیکن اسلام بچوں کے حقوق اور بچیوں کے حقوق اور بچوں کے ایسا یہ وراثت کی یہ سارے نافذ کرتا ہے. ہم بچوں کے ایسا نہیں دیتے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں کے ایسا ہمیں دینا بالکل گوارا ہی نہیں, لیکن اسلام دیتا ہے. تو ہمیں اگر اسلام کے اوپر آنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ سارے کام کرنے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, تب جا کے ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہوں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. یہ جو 24 گھنٹے کی عبادت ہے اس کے اندر معاشرے کے سارے احکام شامل ہیں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, کسی کے ساتھ فراڈ بھی نہیں کرنا اور امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرنا. ہم امانت کے اندر خیانت کر کے اور مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جنت کا ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا, ہم نے جنت میں جانا ہے, لیکن جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا. آپ اپنے گھر کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو گھر کا بڑا ہے وہ ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے؟ بے حیائی اور بڑائی کی طرف. ہم اپنی اولاد کی یہ پرواہ نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ اس آگ سے. لیکن ہم مسجد میں آ جاتے ہیں, بچوں کو نہیں لاتے. ہم اپنے اوپر دین کے احکام نافذ کر دیتے ہیں, اپنے بچوں کے اوپر نہیں کرتے. تو یہ بچوں کی جو تربیت کرنی ہے یہ بھی والدین کے اوپر فرض ہے. جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض ہے,
روزے فرض ہے، زکات فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح اولاد کی تربیت بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ جو اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد اور مال دے کر آزماتے ہیں اور کس سے لے کر آزماتے ہیں۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امانت دی ہے، اور امانت کے اندر جو بڑا خیانت کرے گا تو وہ بڑا منافق ہے۔ حدیث کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 ایسی چیزیں بتائی ہیں جو منافق کے اندر پائی جاتی ہیں کہ جب وہ بات کرے اور جھوٹ بولے، جب وہ کسی کو لڑائی ہو جائے تو کیا کرے، کسی کو گالی دے۔ تو یہ 4 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو بڑا منافق ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے بات کرتے ہو تو اس کا مطلب ہم منافق ہے۔ اگر ہم امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم منافق ہیں۔ لیکن ہم مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر آ گئے، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، جنت کے اندر سب سے پہلے ہم جائیں گے۔ یہ بھی چیز ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم مسجد کی طرف آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے احکام جو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، وہاں پر وہ ہم ساری چیزیں اپنے گھر کے اوپر اور اپنے بچوں کے اوپر بھی نافذ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کا ہو جائے اس کی نماز سکھائی جائے، ترغیب دی جائے، تو جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جب صبح ہم اسکول بھیجتے ہیں، سردیوں کے اندر صبح 6 بجے صبح ہم بچوں کو تیار کر کے ہم اسکول کی طرف روانہ کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایک 15 سال کا 18-20 سال کا بچہ سویا ہوتا ہے، اس کو ہم اٹھا کر مسجد کی طرف نہیں بھیجتے۔ تو یہ تربیت بچوں کی کون کرے گا؟ ہم نے اپنے بچوں کے بارے میں ہم نے سوچنا، ہم نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا؟ تو جہاں پہ ہم نے خود نماز کی طرف اور مسجد کی طرف جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، تو ہماری اولاد میں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہمارا بچہ 10 سال کا 15 سال کا ہو جائے ہم اس کو موبائل لے کر دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑی جس کے اندر سب سے زیادہ جس کے اندر بے حیائی پھیلنے کا آج کا جو ذریعہ ہے وہ موبائل ہے۔ ہونا یہ چاہیے ہم سب سے پہلے بچوں کو 7 سال کا ہو جائے 10 سال کا ہو جائے بچوں کو مسجد کی طرف لایا جائے۔ تو اگر مسجد کے اندر بچے شور کر کے تو ہم اس بچوں کو مسجد کے قریب نہیں آنے دیتے کہ آپ نے مسجد کے اندر نہیں آنا۔ آج کے بعد کسی کا بچہ شور کر کے ہم اس بچے کو کہتے ہیں کہ آپ بچے شور کرتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن جب ہم انہیں بچوں کو مسجد سے نکالتے ہیں تو جب وہ بچہ جوان ہو جائے ہم پھر اس کی منتیں کرتے ہیں مسجد کے لیے آ جاؤ پھر بقی اندر۔ تو یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارے یہاں سے مسجد کے اندر ہماری کلاس ہوتی ہے، اکثر بچہ شور کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں سب بچے شور کرتے ہیں، تو بچوں کو تو کام ہے شور کرنا، اب وہ لڑیں گے بھی جھگڑے گے بھی، لیکن ہم نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، مسجد کی طرف ان کو لے کر آنا ہے۔ لیکن ہم اگر ان کو مارنا شروع کر دیں مسجد کے اندر بھی کہ ہم نے شور بھی نہیں کرنا، اتنا سمجھایا ہے بچوں کو تو مسجد کے گھر کو قریب کرنی ہے۔ تو لہٰذا یہ بچوں کی تربیت اور اپنے گھر کی تربیت اور یہ سب چیزیں معاشرے کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، یہ سارے ہم نے ہی نافذ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی اور اپنے بچوں کے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی۔ اور ابھی رمضان گزرا ہے، رمضان کے اندر جس طرح ہم نے روزے رکھے اور زکات بھی صدقات دیے کہ یا اللہ تو کیا کرتے ہیں ہمیں معاف کر دیں۔ ابھی اسی طرح یہ جو شوال آ رہا ہے، شوال کے اندر بھی 6 روزے ہیں، یہ بھی رکھنے سنت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے، تو میں لوگوں کو 7 روزے رکھنے کا سنت ہے۔ تو یہ بھی سنت عمل ہے، شوال کے اندر بھی ہمیں کیا کرتے ہیں روزے کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے اوپر جس طرح ہمارا سربراہ تھا رمضان کے اندر مسجد کی طرف، قرآن کی طرف اور قیامت گاہ کی طرف، رات کو ہم کھڑے تراویح پڑھتے تھے، گھر کے اندر قرآن پڑھتے تھے، مسجدیں ہماری بڑی ہوتی تھی، لیکن آپ کوئی مسجد میں کھڑے ہو تو اصل جو ہماری تربیت رمضان کے اندر ہوئی تھی وہ رمضان کی تربیت وہ عید الفطر کے دن سے شروع ہوتی ہے کہ دوسرا روزہ جب ہمارے 30 روزے رمضان کے جو فردی روزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہمارے اوپر حلال تھی جن کے اندر وہ حرام ہو گئی، لیکن اس کے بعد دوسرے روزہ ہمارے شروع ہوتا ہے عید الفطر کے دن سے لے کر آئندہ رمضان کے آگے جو 30 دنوں کے اندر ہم یہ سمجھتے تھے کہ صبح صبح سے دوسرا شام تک ہم کے اندر کوئی چیز کھائیں گی اپنی حلال ہو